کوئی دیکھنے والا، سننے والا، کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب نعرے بازی کرتے ہیں، روٹی کپڑا و مکان کا ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے، سیاستدان آتا ہے اور عوام کو جو ہے نا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ان کو بڑے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھوتو بڑا لولی پاپ دے کے پھر چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا. پاکستان میں 70 سالوں سے ان 240 خاندانوں نے اس پورے ملک کو بڑا غرق کر دیا ہے. مجھے اتنا افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑا اس سلمان رشدی کو جس نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. تو ہمارے اپنے ہی ملک کے کئی ایسے سوشلسٹ، کمیونسٹ، لیبرسٹ لوگ ہیں جن میں اکبر بگٹی بھی شامل ہے، جنہوں نے اس کی شان میں بڑے قصیدے پڑھے اور ایران نے پہلا حکم اس کا نکالا اس توہین ملعون کی گستاخی کا، اور پھر اس کے اوپر بڑے فتوے جاری ہوئے اور اس وقت ہی فتوے جاری ہو گئے تھے 1995 میں. اور جب سن 2004 میں ٹیبل ٹاکس میں حامد میر کو یاد ہے جب اس نے سلمان رشدی کے اوپر پروگرام کیا تھا جس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی تھا اور اس میں آپ کے کرسچین کمیونٹی کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ بھی تھے. انہوں نے کہا 8 تاریخ کو ہم یوم سوگ بنائیں گے کہ سلمان رشدی کے حوالے سے. تو جس پہ عامر لیاقت اس وقت وفاقی وزیر مذہبی امور تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی نکالوں گا، کیونکہ وہ انڈیویجول اس کا بیان تھا تو اسے پھر اپنی وزارت چھوڑنی پڑی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کی جائے نا تو چونکہ ہم سب اعلیٰ کار ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں نا، جب آپ پاکستان تحریک انصاف آئی، اس نے اپنی جماعت بنائی تو اس نے متحدہ سے الحاق کیا، متحدہ کو ملا. متحدہ جو کل تک راہ کی ایجنٹ تھی اس کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے حکومت بنائی، نیشنل لیگ کو ملایا، پھر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملا کے اس نے 189 کے ووٹ حاصل کیے، جبکہ اس کے اپنے خود ذاتی ووٹ 110 تھے. تو یہاں جب راہ کے ایجنڈوں سے، الطاف گروپ کے لوگوں سے، بہادر آباد ہے تو وہی ہے، نظریہ بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، پارٹی کا نام بھی وہی ہے، صرف لیڈرشپ چینج ہوئی ہے. تو اس کا بھی نظریہ وہی، ان کا بھی نظریہ وہی. جب راہ کے ایجنڈوں سے، جب آپ راہ کے ایجنٹ کہتے ہیں ان کو، تو ان راہ کے ایجنڈوں سے کو آپ حکومت میں لا کے بٹھا سکتے ہیں. تو یہ آج کل اگر یہ کرپشن مافیا، یہ شہباز شریف یا نون لیگ والے، یہ اگر انہوں نے جو لینڈ گریپنگ کی ہے، انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے جو پیسہ کمایا ہے 2 نمبری پاکستان کو لوٹا ہے، اگر کرپشن مافیا کو لا کے اگر گورنمنٹ میں بٹھا دی تو کیا ہو گیا؟ یہاں پر بھائی پاکستان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے. یہاں پر آپ وقت پڑے تو آپ جو ہے نا دشمن کو بھی جو ہے نا دوست بنا دیتے ہیں. آج ہمیں انڈیا کا بالکل 2 ایسے واقعات ہیں کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر میں اس طریقے سے 6 مہینے تک کرفیو لگایا گیا، پانی اور کھانے پینے کے لیے ان کو محتاج کر دیا گیا. اور تو اس بات پہ بالکل کشمیر کا ہر قسم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا. یونائٹڈ نیشن میں صرف ایک اسپیچ کافی نہیں تھی، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر اس کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا، ابھی نکر شرما نے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو اس کا سخت ایکشن لینا چاہیے تھا، اس پر بھی خاموشی اختیار کی گئی. تو بحیثیت مسلمان اگر آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا تو آپ پڑھیں، آپ سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، آپ غزوہ بدر پڑھیں. آج انگریز یہود و نصارہ اتنے خوف میں ہیں کہ 313 2 واقعات ایسے یاد رکھیے گا، واقع کربلا اور غزوہ بدر. غزوہ بدر میں 313 مجاہد تھے، وہاں ہزاروں کا لشکر تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن فتح حق کی ہوئی، 313 کی ہوئی. آج اسی خوف سے آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، یہاں تک کہ پاکستان میں کئی جگہوں پر 313 کا حصہ نہیں ملے گا. اتنا خوف کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایروپلین میں بھی آپ کو 313 کی سیٹ نہیں ملے گی. اتنا یہود و نصارہ یہودی لوبی جو ہے نا اتنے خوفزدہ ہیں مسلمانوں سے. اور دوسرا واقع کربلا نے پورا ہلا کے رکھا ہوا ہے ان کو. یہ یہود و نصارہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کچھ نہ ہو، لیکن 313 نہ ہو. جہاں 313 ہوں گے وہاں ہمیں شکست ہوگی، کیونکہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، وہ جہاد سمجھتا ہے. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اور صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو من مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رہی بات ملعون رشدی کے بارے میں، تو یہ کل بھی ملعون تھا، آج بھی ملعون ہے، اس طرح صلاح الدین ایوبی نے، جس نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، 12 سال تک صلاح الدین ایوبی پریشان رہا، اور جب بیت المقدس کو فتح کیا تو سب سے پہلے اس ملعون کا سر تن سے جدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، کعبے کے غلاف کے اندر بھی وہ نکال کے اس کا سر قلم کر دو، پکڑو اور مار ڈالو۔ دوسرے پارے میں پڑھیں اس کو۔ اور یہی نہیں، جب یہ چچا عبد الوہاب یہ ابو جہل نے جب گستاخی کی تو قرآن والتین والزیتون والطور سینی، فوری قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک کو منظور نہیں ہوا اور کہ میری محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کری، ابو جہل تیرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، تو ناکارہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے قرآن میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا، یہ آیتیں جو اتری ہیں ان کو پڑھیں۔ آج ہم اپنے آقا علیہ السلام ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، بس لبادہ اوڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھ لینا یہ مسلمانیت نہیں ہوتی، نماز تو فرض ہے، فرض کے علاوہ سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، واجبات بھی ہیں، ان کی ادائیگی کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے عشق محمد جس کے سینے میں ہے، سمجھو وہ مدینے میں ہے۔ عشق محمد، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، جو میرے اور میرے محبوب سے زیادہ کسی سے محبت کرے گا، سمجھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مسلمان کے لیے یہ آیت، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی کافی ہے کہ سمجھ لو تم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت کرو گے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے مسلمانوں پھر سوچ لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آج پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور اٹھنے والا، آواز لگانے والا اور ان کو سزا دینے والا یہاں پر کوئی غیرت مند مسلمان نہیں ہے۔ یہ کے الیکٹرک والی بدماشی کر رہے ہیں۔ کوئی کراچی میں ایسی ماں ہے جس نے ایسا مرد پیدا کیا جو کہ الیکٹرک کے خلاف بول سکے، اس آواز اٹھا سکے اور ان کی جو ہے لگام صحیح کر سکے۔ کہ الیکٹرک کا پہلے سب سے پہلے 2005 میں جو مشرف سے معاہدہ ہوا، پہلے وہ تو معاہدہ دیکھیں کہ الیکٹرک کا نقوی آنر ہے یا الجزائر آنر ہے۔ الجزائر کو دبئی سے رجسٹرڈ بتایا گیا، جب وہ کھولا گیا تو وہاں سے رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ آئی لینڈ سے رجسٹرڈ ہے۔ جب آئی لینڈ سے اٹھایا تو پتہ چلا وہاں سے بھی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ پھر پتہ چلا کہ الجزائر کو صرف دیا گیا ہے مینٹننس کا کام۔ تو سارے کراچی میں جو کوپر اترا گیا، اتنا کوپر ہے کہ یہاں سے اسلام آباد تک آپ اس کو لے کے جائیں نا، اتنی لائن کھینچے گی، اتنا کوپر، وہ کہاں گیا سارا کوپر؟ سلور لگا دیا۔ کرپشن کو کوئی پکڑنے والا ہے؟ ان چیزوں کو کوئی پکڑنے والا اور دیکھنے والا ہے؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن شارٹلی یہ مختصر یہ کہ آگے آپ نے جو پیشن گوئی کے بارے میں کہا ہے کہ سلمان رشدی کے بارے میں، کہ جس نے گستاخی کی، یہ گیا ہوا تھا، اس نے اسٹیج پہ جو تقریر کر رہا تھا، اس ملعون کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے۔ آج یہ وینٹیلیٹر میں مشین میں ہے، تو اللہ پاک نے اس کو سزا دی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ میرے رب کی پکڑ بہت زبردست پکڑ ہے، اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں جو بھی گستاخی کرے گا، وہ رب جل جلالہ ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ پھر جب اپنے جلال میں آئے گا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو ہم انسان کیا ہیں؟ تو آگے پٹیشن جو مجھے نظر آ رہی ہے، پریڈکشن میں بس مختصر بتاؤں گا کہ آگے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، عسکری ہو، عوامی ہو، عدالتی فیصلے ہوں اور سیاسی فیصلے ہوں۔ بہت خطرناک اس وقت حالات جا رہے ہیں، گمبھیر جا رہے ہیں۔ جو برج بتا رہا ہے اس وقت، بس ایک دو تین بات کہوں گا کہ جو کارڈ میں نے دیکھا، ٹاور کارڈ آیا ہے عمران خان کا، وہ اندر سے بہت زیادہ جو ہے نا ہیٹ اپ ہے۔ تو عمران خان اتنا ہیٹ اپ ہے کہ غصے سے بلبلا رہا ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن نہ لے لے جس سے
اس کو خود نقصان اٹھانا پڑے، تو اس چیز سے بچے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس وقت فوج میں بھی، ہماری پاک آرمی میں 2 جنرل ایسے ہیں جو بہت زیادہ قابل ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد 2 جنرل بہت زیادہ قابل ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں آگے آتے ہوئے کہ یہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پر آنے والے وقتوں میں یہ فرنٹ لائن پر ہوں گے، اور سارے معاملات کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن معاملات جو صحیح کریں گے نا وہ ہماری پاک آرمی ہی کرے گی، اور پاک آرمی کو ہی آگے آنا ہوگا، کیونکہ سیاستدان آج، ہر سیاستدان، میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس وقت، کبھی یہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس ویڈیو کو آپ رکھیے گا، اور کبھی اس ویڈیو کو پھر ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بعد میں گرافک کر کے اس کو چلا دیجیے گا وہ ویڈیو، اس میں ہر سیاستدان کے بارے میں بتاؤں گا، کس سیاستدان کے کہاں کہاں یو ایس اے، یو کے، ایلیمنیٹری آرگنائزیشن کہاں کہاں لنکس ہیں۔ آپ یہ سمجھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک پری پلاننگ ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر 2020 میں چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا پاکستان پہ قبضہ کر لیں، ان کے اپنا قانون یہاں پہ نافذ کر دیں۔ جب کامیاب نہیں ہوئے تو یہ تلملا گئے۔ انہوں نے پاکستانی عوام کو، فوج کو، عدالتوں کو لڑوانے کی ایک سازش رچی ہوئی ہے۔ یہ جو آج کل ہو رہی ہے یہ ایک سازش ہے، یہ ایلیمنیٹری آرگنائزیشن کی سازش ہے، یہ تھرڈ ورلڈ آرڈر کی سازش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سالو کرنے میں پاک آرمی کا بہت اہم کردار ہوگا۔ 2 جنرل میں بتا رہا ہوں، اس طرح میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا کہ عمران خان کا ساتھ دینے میں 2 پارٹیاں آئیں گی، ٹی ایل پی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ ٹی ایل پی کے بارے میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ بابا خادم حسین رضوی کی وصیت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ کبھی الحاق نہیں کرنا، تو اگر ٹی ایل پی مل جائے پی ٹی آئی کے ساتھ تو نو ڈاؤٹ اس وقت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی پی ٹی آئی۔ پنجاب میں تو بہت اسٹرانگ ہوگی، پورے پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی، اگر ٹی ایل پی یہاں پہ کاف مل گئی ہے، چودھری برادری کے 10 لوگ، اگر یہ لوگ مل گئے ٹی ایل پی والے، ساتھ رضوی والے، تو یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کے پاس اتنی پاور ہو جائے گی کہ نیکسٹ الیکشن میں انہیں کسی سے الحاق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں پہلے ہی میں نے 2-3 ویڈیو بتا چکا ہوں، بڑے خونریز بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی میں، جو ویسے تو نظر نہیں آ رہے اتنی جلدی ہونے، اگر ہوئے تو بہت زیادہ خونریزی ہوگی، بہت زیادہ مارا ماری ہوگی۔ اس کے لیے چاہیے کہ پہلے سے پہلے لا اینڈ آرڈر فورسز کو، رینجرز کو، آرمی کو طلب کر کے تمام کراچی کے پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے جائیں، اور وہاں پر ان کو نافذ کر دیا جائے، ورنہ حالات ایسی خراب ہوتے رہیں گے، ایسی خون خرابے ہوتے رہیں گے، ایسی بیچاری معصوم عوام لٹتے پٹتے مرتے رہے گی، اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کوئی ان کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ نہ آج کل ہماری پولیس بھی سیاسی ہو گئی ہے، تو نہ پولیس سنے گی، تو رینجرز اور آرمی کو چاہیے کہ وہ آگے آ کے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ ابھی دیکھیں یا شام کا ہی واقعہ ہے، ابھی ریسکیو کرتے ہوئے ہمارے پاک آرمی کے نوجوان کی پوری ٹرک سیلاب میں بہہ گئی، کتنے نوجوان ہمارے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارے میں بلوچستان میں عوام کو ریسکیو کرنے میں دن رات کوشاں ہیں۔ یار آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے، میں اگر ایک بات کہوں گا تو میں یہ کہیں گے کہ میں بہت حمایتی بن کے بات کر رہا ہوں۔ آپ ایوب زمانے میں چینی، جنرل ایوب کے زمانے میں چینی مہنگی ہو گئی، کیونکہ ایوب کا نام میں اس لیے نہیں لوں گا اس طریقے سے کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوخ ہے ایوب کا نام، تو آپ دیکھیں کہ انہیں جو ہے عوام نے کتے کے نعرہ لگایا ہے۔ آج پیٹرول مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، آج بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، آج کون سی ایسی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہوئی ہے؟ تو آپ پھر سور کے نعرے لگاؤ نا، ان زرداریوں کے خلاف، ان مداریوں کے خلاف، ان شریفوں کے خلاف، ان ڈیزل کے خلاف۔ کراچی کو بیڑا غرق کرنے میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم والوں کا ہاتھ ہے، الطاف گروپ کا۔ پہلے تو الطاف گروپ نے کراچی کا بیڑا غرق کیا، اب وہ چلے گئے تو اپنے جو ہے چیلے چھوڑ گئے بہادرآباد والے، جنہوں نے 5 سال میں پہلے کچھ نہیں کیا، اب مزید 5 سال ملے تو کیا دیا عوام نے۔ اور خدائی قسم اس انتخابات میں جتنی میری پٹیشن ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہادرآباد والے جو یہ متحدہ بنے ہوئے یہ ہیں، تو وہی چٹے پٹے ان کے تانے مانے جا کے اسی سے الطاف سے جا کے ملتے ہیں نا، جس نے
ایک ہی دن میں 100 بوریوں میں راشن دیے اس کراچی والوں کو، سہم کے رکھا ہوا تھا، خوف کے عالم میں، ہم نہ ہمارے بچے، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے اتنا دہشت گردی مچائی ہوئی تھی۔ ابھی امن و امان ہوا ہے، لیکن پھر دوبارہ امن و امان خراب کرنے کی سازش کی جائے گی۔ اس میں ایک کلیدی کردار پی ایس پی کے میں نے کارڈ دیکھا ہے، مصطفیٰ کمال، جو کہ بہت اسٹرانگ بندہ ہے، نہ ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے۔ اس کا کلیدی کردار رہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ میں اس کا کارڈ کو دیکھ رہا ہوں، بہت سینسیئر اور بہت آگے تک جائے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہ بیٹ کرے گا کراچی میں۔ اور ہمارے جو وہ قیادت وہ ہاتھ جو چلا رہے ہیں تھنک ٹینک، ان کو مصطفیٰ کمال کو چاہیے کہ اوپر لے کر آئیں۔ وہ ایک قابل بندہ ہے، ٹیلنٹڈ بندہ ہے، نیوٹرل بندہ ہے، اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، اس نے اپنا کنسیپٹ چینج کیا ہے اور اچھی سوچ لے کر آیا ہے وہ بھی۔ تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، نہ کہ وہی چہرے دوبارہ لے کر آئیں، پلٹ کر وہی چہرے واپس آتے ہیں، وہی کرپشن آ رہی ہے۔ اور ملک مزید سری لنکا سے بھی، سری لنکا کو ہم کہہ رہے تھے کہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے، سری لنکا سے بھی بدترین غلیظ حالات ہو چکے ہیں۔ اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جو سیلاب آ رہے ہیں، جو سمندری طوفان، بارشیں، فصلیں برباد، ہر چیز پہ مہنگائی، تو خدا کی قسم سری لنکا کو تو یہ پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور مزید اتنے بدترین ہو جائیں گے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل چکے ہوں گے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے اس چیز کو کنٹرول کریں۔ جو میں کارڈز بتا رہا ہوں، مصطفیٰ کمال کے کارڈز اچھے جا رہے ہیں اس وقت۔ عمران خان ذرا جذبات میں آئے ہیں، بہت بڑی غلطی کرنے جائیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی جو ان کے آگے آئے گی، تو سنبھل کے رہیں وہ۔ تیسرا یہ کہ ہمارے پاکستان کے 2 ایسے جرنیل ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد، جو کہ قابل ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے چل کے سارے معاملات کو سنبھالیں گے۔ جو اتنے معاملات خراب ہوئے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ معاملات کہاں سے خراب ہوئے ہیں اور کہاں تک خراب ہوئے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل سطح پہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ اور جو آئینہ ہے نا، آئینے کے 2 رخ ہیں، ہمیں سامنے جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، پیٹھ پیچھے جو ہے نا ایک بہت الگ گیم تیار ہے۔ تو اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اور اپنی افواج پاکستان کے خلاف جو بکواسیں کی جا رہی ہیں، جو بکواس کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، جرنلسٹ ہو، اینی ون، کوئی بھی ہو، پاک فوج کے خلاف بکواس بند کریں، کیونکہ پاک فوج اس وقت کن کن جگہوں پہ، کس کس مورچوں پر، کس کس بارڈر پر اور کس کس محاذ پر کام کر رہی ہے، یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ تو ایسی روم سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو چک لگ جاتی ہے یا کووڈ میں چلے جاتے ہیں۔ تو دنوں رات آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، دلدل آئے، تو اپنی جگہ پر قائم ہے، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑ